میرے اگلے مقرر مفتی طاہر صاحب ہیں جو کہ ہمارے مہمان مقرر ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنی حاضری پیش کریں۔ محترم مفتی طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ دو چار باتیں اس حوالے سے اور دو چار چیزیں اس معاشرے کے معزز سیاہ پوشوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ آپ کی چونکہ وردی سیاہ ہے، اس کو کسی اور معنی میں نہ لیجئے گا، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ورفعنا لک ذکرک کے حوالے سے پیغام تو ساری دنیا کو حقائق کے آئینے میں، یہ آئینہ آپ میں سے ہر کوئی دکھا سکتا ہے عالم کفر کو۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اس وقت عالم اسلام کی رگوں میں جو قادیانیت کے نام سے ناسور پھیلا ہوا ہے، اس کو سپورٹ پوری کفریہ طاقتوں کی ہے۔ اس وجہ سے کفریہ طاقتوں کے حوالے سے حقائق ورفعنا لک ذکرک کی روشنی میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب بھی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جب تک وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے میرے نبی کا نام نہیں لے گا، اذان مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب جو حقائق ہمیں بتاتے ہیں وہ تازہ ترین اعداد و شمار کے حوالے سے نہیں بات کرتا، پرانی جو رپورٹیں ہیں صرف انہی کو دیکھ لیں، تازہ ترین کا شوق خود پیدا ہو جائے گا۔ محتاط اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ مسجدیں ہیں پوری دنیا میں، ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے 5 مرتبہ، ہر اذان میں 2 مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، تو گویا کہ 10 مرتبہ ہر مسجد میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ ہر روز 1.5 ارب مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جب نماز پڑھی جاتی ہے، صرف فرض اور سنت کی بات کر رہا ہوں، نوافل کی نہیں، دیگر اذکار میں جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہہ کر وظیفہ دیا ہوا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ اگر اس کو بھی آپ ساتھ ملائیں گے، پھر میں یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہوں گا کہ دنیا کا میگا کمپیوٹر بھی ڈیفیشنسی شو کر جائے گا، یہ نہیں بتائے گا کہ میرے نبی کا نام کتنی بار گونجتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ فرائض اور سنت کے حوالے سے بات کر دوں، ہر روز صرف فرض اور سنت یا وتر ملائیں، سنت موقدہ غیر موقدہ کی نہیں، نفلوں کی نہیں، دیگر کی بات کرتا ہوں۔ 32 رکعتیں ہر مسلمان پڑھتا ہے، ان 32 رکعتوں میں 17 مرتبہ وہ تشہد میں بیٹھتا ہے، جس میں السلام علیک ایھا النبی کہہ کر میرے نبی کا تذکرہ ہے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ میں میرے نبی کا تذکرہ ہے، اللہم صلی علی محمد میں میرے نبی کا تذکرہ ہے، وعلی آل محمد میں میرے نبی کا تذکرہ ہے، اللہم بارک علی محمد میں میرے نبی کا تذکرہ ہے، وعلی آل محمد میں میرے نبی کا تذکرہ ہے۔ 6 مرتبہ 4 رکعتیں، صرف 4 رکعتیں پوری کرنے میں 6 مرتبہ ہے، اس کو 17 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، پھر اس کو نمازوں کے ساتھ، اس کو مسجدوں کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں، مسلمانوں کی تعداد کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں، میرا دعویٰ انشاءاللہ میگا کمپیوٹر کی ڈیفیشنسی والا انشاءاللہ وہ ثابت ہوگا، کیونکہ میرے پروردگار نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے تذکرہ بلند کیا۔ آخر میں سیاہ پوشوں کے حوالے سے جو معاشرے کا معزز طبقہ ہے، اس میں کوئی بات نہیں مجھے کہنے میں، بڑا معزز طبقہ ہے، اور انہی کی وجہ سے 1984 کا آرڈیننس منظور ہوا تھا، انہی کی وجہ سے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیت کا کفر قانونی طور پہ تسلیم کیا گیا تھا۔ اس وقت ان کو کافر نہیں قرار دیا گیا،
کافر تو یہ پہلے سے ہیں، اس وقت تو قانونی طور پہ تسلیم کیا گیا کہ ہمارا قانون بھی کہتا ہے یہ کافر ہیں۔ 84 کا آرڈیننس ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے ورنہ جیل جائیں گے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہلوا سکتے، جیل جائیں گے۔ 84 کا آرڈیننس کہتا ہے یہ قرآن اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے ورنہ جیل جائیں گے، یہ اسلامی شعار کو استعمال نہیں کر سکتے ورنہ جیل جائیں گے۔ اب یہ میرے وکیل بھائی بتائیں گے کہ اس قانون کی بالادستی کتنی ہے اور اس قانون کو نافذ کروانے میں ہمارے قانونی ماہرین کی جد و جہد کتنی ہے۔ بس یہی پیغام دوں گا، آپ حضرات کی آواز ایوان بالا تک بھی جاتی ہے، آپ حضرات کی سوچ بہت دور تک جاتی ہے، اور آپ حضرات کی کوششیں 84 کا آرڈیننس وہ آپ کی کوششوں کا کھلا ثبوت ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس کی بالادستی کے لیے کوشش کریں گے تو یہ ناسور انشاءاللہ عالم اسلام کے اندر سے نکلتا چلا جائے گا، اور اس کا کریڈٹ میرے ان بھائیوں کو جائے گا، جس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی سفارش کریں گے، اور جس کی سفارش اللہ کے نبی کریں گے وہ جہنم میں نہیں، وہ جنت کے اعلیٰ رتبوں پہ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں زندہ رہنے، انہی کی غلامی میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔